السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس 3 منٹ میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک فیمس سا کویسچن ہے کہ سوئی اپنے تھوڑے سے وزن کے باوجود ڈوب جاتی ہے لیکوڈ میں، جبکہ شپ اپنے ہیوج وزن کے باوجود کیوں تیرتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کویسچن کے آنسر کے لیے آرکیمیڈیز پرنسپل کو جاننا ضروری ہے۔ آرکیمیڈیز پرنسپل یہ کہتا ہے کہ جب کسی آبجیکٹ کو تھوڑا سا یا مکمل طور پہ کسی لیکوڈ میں ڈبویا جائے تو وہ لیکوڈ اس آبجیکٹ پہ ایک اپورڈ فورس لگاتا ہے، اور یہ اپورڈ فورس کتنی ہوتی ہے؟ جتنا اس آبجیکٹ نے لیکوڈ میں جاتے وقت لیکوڈ کو ڈسپلیس کیا ہے۔ ڈسپلیس کرنے سے مراد یہ ہے کہ دور کیا ہے اپنی جگہ کو بناتے وقت۔ جب بھی آبجیکٹ کو ڈبویا جائے گا وہ اپنی جگہ بنا رہا ہوگا اور لیکوڈ کو دور کر رہا ہوگا، تو جتنا آبجیکٹ لیکوڈ دور کرتا ہے، ڈسپلیس کرتا ہے، اتنی ہی اپورڈ فورس اس پہ لگتی ہے۔ تو ٹوٹل پرنسپل اس میں یہ ہے کسی چیز کے پانی میں تیرنے میں یا لیکوڈ پہ تیرنے پہ اور ڈوبنے میں کہ وہ لیکوڈ ڈسپلیس کتنا کر رہا ہے۔ تو جو شپ ہے اس کی باٹم سے بناوٹ دیکھی جائے تو وہ لیکوڈ کو ڈسپلیس بہت زیادہ کرتا ہے، نتیجے میں اس پہ اپورڈ فورس اتنی لگ رہی ہوتی ہے کہ یا تو اس کے ویٹ کے برابر ہوتی ہے یا ویٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ ویٹ ڈاؤن ورڈز کو کھینچ رہا ہوتا ہے، لیکن اپورڈ فورس اگر زیادہ یا برابر ہو جائے تو وہ باڈی تیرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پرنسپل آف فلوٹیشن، تو یہی وجہ ہے کہ شپ تیرتا ہے۔ اور سوئی جو ہے وہ اس کی بناوٹ ایسی ہے، نوکدار ہے، تو وہ جب لیکوڈ میں پھینکی جاتی ہے تو وہ لیکوڈ کو بہت کم ڈسپلیس کرتی ہے، یہاں تک کہ اس پہ لگنے والی اپورڈ فورس اس کے ویٹ سے کم ہوتی ہے۔ ویٹ اس کو ڈاؤن ورڈ نیچے کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ ڈوبنے کا پرنسپل ہے۔ تو اب یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے کویسچن کا آنسر بھی رکھ دیا، میں نے آپ کو آرکیمیڈیز پرنسپل بھی بتا دیا۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کسی آبجیکٹ کو لیکوڈ میں ڈبویا جاتا ہے مکمل طور پہ، تو جتنا آبجیکٹ کا والیوم ہوتا ہے اتنے ہی والیوم کے برابر وہ لیکوڈ کو ڈسپلیس کرتا ہے، اور اگر پارشلی تھوڑا سا اس کو ڈبویا جائے تو جتنا حصہ آبجیکٹ کا پانی کے میں یا لیکوڈ میں ڈوبا ہوا اس حصے کا جو والیوم ہے اتنے والیوم کے برابر وہ لیکوڈ کو ڈسپلیس کرے گا۔ یہ ایک پرنسپل یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ جنت ہے جس کی نعمتیں گمان سے باہر ہیں، اور جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور پانی ہے ایسا جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اور پھر جو چاہیں گے وہاں پہ ہوگا، پھر اس سے بھی زیادہ ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف جہنم ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو ایک ہولناک پیاس لگے گی، جس کے نتیجے میں وہ کھولتا ہوا پانی اونٹ کی طرح، پیاس سے اونٹ کی طرح پینے کے پہ راضی ہو جائیں گے، اور اس کھولتے ہوئے پانی کو ایسے ہی پئیں گے۔ وہ پانی ان کا منہ بھی بھون دے گا، آنتیں بھی کاٹ دے گا، اور اس کے علاوہ ان کو جو کھانے کو ملے گا، زخموں کا دھون ملے گا، خاردار گھاس ملے گی، زقوم کا درخت ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا کہ جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جانا بھی برا، ہمیشہ کے لیے جانا بھی برا۔ تو دوسری طرف یہ جہنم ہے۔ جب یہ باتیں انسان سوچتا ہے قرآن کو پڑھ کے تو یہ جھنجھوڑ دیتی ہیں انسان کو۔ جو صحیح اور عقل انسان ہوتا ہے نا، جو لاجیکلی سوچتا ہے، وہ فوراً اپنی پریورٹی کو سیٹ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ الٹیمیٹ فائدہ جو جنت ہے، جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جس میں کبھی موت نہیں آنی اور کبھی نعمتوں کو زوال نہیں ہونا، اور یہ اس فائدے کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کیا جائے کسی صورت میں بھی، اور پریورٹی کو سیٹ کرے گا کہ دنیا تو چلو جیسی بھی حاصل کرنی ہے، لیکن اس فائدے کو کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اور پھر جب دنیا وہ حاصل کر رہا ہوگا اتنی ہی حاصل کرے گا جتنا اسلام کہتا ہے۔ اگر زیادہ حاصل کرے گا تو خرچ بھی اللہ کی راہ میں زیادہ کرے گا، ورنہ اتنا ہی جتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔